السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آواز آئی، صاف آئی آواز؟ ابھی آ رہی ہے آواز۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی وحید القادری صاحب کی بارگاہ میں سوالات ہیں، جواب عنایت فرمائے صاحب۔ ارشاد فرمائے کہ قمر الزماں اعظمی جو مفکر اغنیائے گجرات یا جو بھی کہیں ان کو مفکر ملت کہیں، قمر الزماں صاحب اعظمی وہ عرض کرتے ہیں 100 سال کے عرس کے بعد اعلی حضرت کے کہ ابھی پوری دنیا کے عالم اعلی حضرت کو 10% سمجھ سکے ہیں 100 سال میں، یعنی 90% سمجھنا باقی ہے، تو اس کے لیے ابھی 900 سال اور چاہیے جی۔ تو صاحب اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ علامہ قمر الزماں، ہاں یہ قمر الزماں خان، ہاں یہ ابھی ادریس تقریر کر رہا تھا ساجد ایڑا والا۔ قمر الزماں خان صاحب وہ تو عبید اللہ خان اعظمی کے بھائی لگتے ہیں نا۔ ہاں وہی تو غلو کی انتہا کر دی نا انہوں نے، غلو کی۔ ہاں انہوں نے 100 سال انہوں نے یہ کہا 100 سال والے عرس میں 100 سال کے لگ بھگ ہوا تھا، آج سے 8-9 سال پہلے، کہ ابھی اعلی حضرت کو ساری دنیا کے مسلمان مل کے عالم مل کے 10% سمجھ سکیں، 10% ہی کام ہوا ہے، نہیں 90 باقی ہے، تو ابھی اس کے لیے 900 سال اور چاہیے۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا لوگوں کے مزاج میں آ گیا ہے ابھی کے مولویوں کو، کیا آ گیا ہے مزاج میں۔ مولانا قمر الزماں آدمی تو اس قدر پہ یہ ایسے ذہن کے نہیں تھے وہ۔ ہاں نہیں تھے، صحیح کہہ رہا، بالکل نہیں بالکل، کیونکہ مجھے بہت تجربہ ہے ان کے ساتھ، بہت ہی رہنے کا موقع ملا، بہت جگہ جانے کا موقع ملا۔ اچھا، مزاج کے بالکل ہی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے بالکل ہی ایک الگ ہی مزاج تھا ان کا۔ بالکل صحیح کہہ رہا، بالکل جی۔ آپ تو پرکھے ہو گئے، جب آپ ان کے ساتھ گئے ہو رہے ہو تو آپ تو پرکھے ہو گئے سب۔ جی مجھے بہت تجربہ ہے، اور ان قریب جو ہے کہ ماضی ان قریب تک ان کا مزاج جو ہے کہ بالکل ہی یہ جو الگ تھلگ، اس میں نعرے کا بھی بات نہیں رہا تھا، نعرہ نہیں لگوانے دیتے تھے، وہ نعرہ مت لگاؤ، مسلک کا نعرہ مت لگاؤ، کام کا جو ہے کام کی باتیں سنو، نعرہ لگانا کم کرو، بند کرو۔ یہ صحیح کہہ رہا، بہت معیاری مزاج کے آدمی تھے وہ۔ جی بہت ہی معناز عالم، اور ابھی کے دور حاضر کے حیات میں جو ہے کہ بہت بہترین جو ہے کہ ان کے علمی صلاحیت بھی اور تقریر کے الفاظ بھی بڑے سنبھل کر کے بولنا۔ مجھے مل جائے قمر الزماں اعظمی تو میں کہوں گا، یہ بتا قمر الزماں اعظمی تو کہہ رہا ہے کہ 100 سال میں اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا کے عالم مل کے 10% سمجھ سکے ہیں، یہ کام ہوا ہے، تو میرے سامنے بیٹھ بات کر تو پھر حضرت خواجہ غنی نواز کو سمجھنے میں کتنے سال چاہیے؟ کتنا سال چاہیے؟ بالکل جب اعلیٰ حضرت کو سمجھنے میں ابھی 10% لوگ سمجھے پوری دنیا کے عالم 100 سال میں، تو پھر علامہ صاحب ایک بات آ رہی ہے ذہن و فکر میں کہ لوگوں کا ایک سوالات پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے تو 90 لاکھ مسلمان بنایا، تو اعلیٰ حضرت نے کتنے مسلمان بنایا؟ تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بریلوی خاص کر کے یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مسلمان نہیں بنایا بلکہ مسلمان کو کافر ہونے سے بتایا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی اس قسم کا سوال کا جواب وہ ایسا دے رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مسلمان نہیں بنایا، مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچایا۔ استغفر اللہ، بلکہ اور ایسا مزاج بن گیا اعلیٰ کے ماننے والوں کا کہ بات میں مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، بات میں۔ ہاں، یہ دیکھو، یہ ادریس رضا ہے، یہ کس کا ماننے والا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ہی تو ماننے والا ہے۔ ہاں، وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کوئی مسلمان نہیں مان رہا، کیسا یہ مزاج بنایا گیا؟ وہ تو ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے کہ رد کرو، جب دیوبندیوں کا رد کرو، ان کا رد کرو، ان کا رد کرو۔ ان کے پاس قرآن کی آیتیں نہیں ہیں صاحب، نہ قرآن کی آیتیں سنا ہے نہ حدیث سنا ہے، بس۔ تو کسی نے تو یہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کافروں یعنی مسلمانوں کو کافروں نے بچایا، اور کوئی اس کا سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مسلمان کو جو ہے کہ کافر نہیں ہونے دیا۔ بتائیے، اب یہ قمر الزماں اعظمی کی یہ بات سن کے تعجب ہوا، ادریس نے سنائی تھی کوٹا والے نے کہ قمر الزماں صاحب اعظمی نے یہ کہا ہے کہ 100 سال میں اعلیٰ کو ساری دنیا کے عالم 10% سمجھ سکے ہیں، 10% کام ہوا ہے، 10%، یعنی ابھی 900 سال باقی ہیں۔
اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے، ان پر کام کرنے کے لیے۔ تو میں کہتا ادریس بلا لے، قمر الزماں آدمی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، انگلینڈ میں ہے، میں قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ 2 لاکھ روپے میں اس کو دوں گا قمر الزماں کو، اگر وہ بھوپال میں میرے سامنے آدھا گھنٹے اس بارے میں بحث کر لے۔ میں اس کا غلام بنوں گا قمر الزماں کا کہ تو نے کیسے کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو امام حسن عسکری کو پھر نہیں جانتا، تو پھر امام نقی کے مرتبے کو نہیں جانتا، تو پھر امام تقی کے مرتبے کو نہیں جانتا۔ تب تو زندگی 900 سال تو بہت قیامت تک نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہاں پھر تو قیامت تک نہیں سمجھ پائیں گے، قیامت قریب آ جائے گی۔ قیامت تک نہیں سمجھ ان کو، سال کا تو متعین چھوڑ دیجیے، بلکہ قیامت تک نہیں سمجھ پائیں گے مسلمان ان کو۔ ہاں وہ الملفوظ میں ہے، الملفوظ میں لکھا ہے کہ حدیث کے بارے میں تو لکھا ہے، اللہ سے سوال ہوا قیامت کب آئے گی، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حدیث شریف میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا تو ذکر ہے، لیکن حدیث شریف میں امام مہدی علیہ السلام کے وقت کا ذکر نہیں بتایا حضور نے کہ کس وقت تشریف لائیں گے، بس یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، یہ ذکر ہے حدیث میں۔ پھر آگے لکھا ہے مجھے بعض علوم سے پتہ چلتا ہے کہ 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی اور 1900 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ ہاں تو آپ جو صحیح کہہ رہے ہو قیامت تک نہیں سمجھ پائیں گے، تو 1900 ہجری تو یہ 500 سال بعد آئی جائے گی، تو 900 سال بعد اب تو 405 سال 400 سال کے بعد تعجب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک طرف حضور کی علم کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، سب کچھ بیان کرتے ہیں فضیلت، لیکن ایک طرف یہ لکھ رہے ہیں کہ حضور نے امام مہدی کے آنے کا وقت نہیں بتایا، بس آنے کے بارے میں بتایا وقت، لیکن میں بتا رہا ہوں مجھے معلوم ہے۔ یہ کتنی بڑی صاحب عجیب بات ہے کہ حضور کے مقابلے میں خود بتا رہے ہیں وقت۔ یہ الملفوظ میں صفحہ 95 میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ تو ایک بات اور پکڑ کے آتی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کے قیامت کے ان کے آثار بتائے نہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے کیسے بتا دیا؟ کیسے بتا رہا صاحب، جب قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک مجھے کو ہے قیامت کا علم۔ اب یہ کہنا کہ نہیں وہ حضور کو بھی تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے کو ہے، بے شک کہہ کے تو، اور عندہ فرما رہا ہے ان اللہ 2 بار کہ بے شک اللہ ہی کو، پھر آگے ہے عندہ اللہ ہی کے پاس میں علم الساعہ قیامت کا علم، پھر یہ کہنا کہ نہیں وہ حضور کو معلوم تھا قیامت کے بارے میں، تو یہ تو صاحب قرآن سے ہٹ کے بات ہو گئی بالکل۔ نہیں اب یہ تو بات بڑی پکڑ کی بات ہے کہ جب حدیث پاک میں کلام الہی میں جو ہے کہ ظاہراً کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا ہے قیامت کب آئیں گے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے علم کشف سے اور اس سے بتا دیا کہ 1800 ہجری 1800 کو ہجری میں قیامت آیا گا۔ تو یہ باتیں ہیں، تو کسی نے آج سیدنا سرکار حضرت ابو صدیق سے لے کر کے اور اب تک کی دنیا میں کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں صاحب، پوری دنیا کے کسی بھی عالم نے، صحابہ نے، تابعین نے، کسی نے ایسی باتیں نہیں بتائیں جیسی یہ بتا رہا ہے۔ ہاں یہ ایسی کی بات ہے، اشارتاً کنایتاً، اشارے میں کنائے میں یا کیسے بھی۔ وہ قمر الزماں کا یہ کہنا ہے کہ 10% کام ہوا اعلیٰ حضرت میں کہوں قمر الزماں اگر تو بھوپال آیا 2 لاکھ کرایہ تیرا میں دوں گا، اگر تم اس سے اس معاملے میں جیت کے چل جائے انشاءاللہ میں غالب رہوں گا تیرے اوپر۔ میں کہوں گا اگر تو ہے مفکر اسلام تو 12 اماموں پہ 1 گھنٹہ تقریر کر دے، ابھی میں تیرا یہیں کہیں غلام بنوں گا۔ 12 امام تو اعلیٰ حضرت کے 10 سال تک وہ 10% ان کو سمجھے پوری دنیا کے عالم، وہ 12 امام جنہیں تو بھی ظاہر میں مانتا ہے، باطن میں کیا معلوم کیا مانتا تو، لیکن اب تو 12 اماموں میں 1 گھنٹہ کر دے، میں تیرا یہیں غلام بنوں گا۔ ابھی حال ہے یہ مولانا قمر الزماں نے کہا، یہ آپ نے سنا ہے کیا اپنے کام؟ یہ ادریس نے دہرایا ہے اس کے الفاظ کو سن کر کے۔ نہیں تو پھر فیصلہ نہیں کر سکتے ہم، اس لیے ایک کی بات کو ایک کو دہرانے میں کہیں نہ کہیں پہ بہت فرق آتا، بہت فرق آتا۔ ہاں یہ بھی صحیح بات ہے، اس میں گھما پھرا کے ہے۔ ہاں وہ ادریس نے تو دہرانے، جی وہ ادریس تو جنے کیا ہی کہہ رہا تھا جانے، ابھی یہ احمد رضا منظری آیا تھا نا، گستاخ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام جو کوٹا میں آیا تھا ابھی یہ 17 اگست کو۔ ادریس رضا کی تقریریں یا ان کے الفاظ آج سے 20 سال پہلے ختم ہو گئے۔ نہیں یہ ادریس جو کوٹا میں ہے گا ایک، اچھا وہ دیوبند والے سے چندہ لیا اس نے، وہ 12 میں آ کے دیوبند والے سے وہاں بھی حضرات سے خوب چندہ لے گا، کھاتا ہے پیتا ہے، بعد میں کوٹا میں آگے کٹا بریلوی بن جاتا ہے۔ جی 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 مطلب یہ لوگ نوٹ کمانے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے صاحب، کچھ بھی۔
مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مولانا قمرالزمان یہ الفاظ ایسے کہے ہوں گے؟ اس نے کہا صاحب یہ حدیث یہ احمد رضا مندری آتے نا، اس میں کہہ رہا تھا وہ امام احمد رضا کانفرنس جو رکھی تھی اس میں کہہ رہا تھا یہ بات کہ اعلیٰ حضرت کو ابھی 10% پوری دنیا کے عالم سمجھ پائے 100 سال میں. احمد رضا منظری نہیں، وہ جو ادریس ہے نا کوٹا میں، احمد رضا منظری کو بلایا تھا اس نے، ان لوگوں نے مل کے بلایا تھا اس کو. ارے احمد رضا منظری تو اتنے لفاظ آدمی ہیں، وہ جو ہے کہ کیا کیا بکتا ہے اس کے. ہاں وہ تو کہتا ہے اے رضا، وہ اے کو کھینچ دیتا ہے. نہیں وہ تو بہت ہی بیکار وہ لفاظ آدمی ہیں، خالی لفاظوں میں رہتے، کیا کیا بک جاتا ہے انسان، وہ کب کیا کیا خود اپنے ہوش میں نہیں رہتا ہے. قمرالزمان آدمی نے کبھی پوری دنیا میں ایک بھی تقریر امام حسن عسکری پہ یا امام نقی پہ یا امام تقی پہ یا امام علی رضا پہ یا امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، ان کی شان میں 1 گھنٹے کی ایک تقریر نہیں ہے ان کی. ہاں ایک بھی تقریر نہیں ہے صاحب. اگر ہوتی تو سوشل میڈیا کے ذریعے آ جاتی کہ نہیں صاحب؟ ہاں 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 آتی کہ نہیں آتی سوشل میڈیا کے ذریعے آتی. جی بلکہ کسی بھی، میں سمجھ رہا ہوں کسی بھی رضوی اور میرے خیال سے دیوبندی بریلوی کسی بھی عالم کی تقریر نہیں ہے ان اماموں کے اوپر. دیکھیے ائمہ معصومین پہ، 12 ائمہ پہ جو ہے کہ سیدنا سرکار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے لے کر کے اور سیدنا سرکار حضرت امام زین العابدین تک جو ہے کہ کسی نے بھی کسی کی بھی 1 گھنٹے کی تقریر آج تک کسی بھی نہ کتابوں میں ہے نہ کسی اس میں ہے، کتاب میں بھی نہیں. ہاں یہ عجیب بات ہے. تقریر اسی تو لیے بہت میرے خیال سے جو انہیں غصہ آ رہا نا، شیر ہندوستان کہو یا کیا کہو، انہیں شیخ الاسلام پہلے تو وہ کچھ اور ہی تھے، اب وہ تھوڑا بہت جو ان کا مزاج بدلا ہے تو ایسا لگتا ہے غصے میں بدلا ہے سلمان ندوی صاحب کا. سید سلمان ندوی صاحب جو ہے نا وہ غصے میں شاید اس لیے آگ بگولا ہو رہا ہے کہ ندوہ کے اندر آج تک امام زین العابدین کی فضیلت کیوں بیان نہیں ہوئی، امام حسین اسلام کی فضیلت کیوں بیان نہیں ہوئی، اور آج کے مولویوں کے تو قصے کہانی خوب ہو رہے ہیں، ان کی شانیں کیوں بیان نہیں ہو رہی جن کا ذکر قرآن میں ہے. کیا معلوم کس وجہ سے ان کو غصہ آ گیا، وہ کیونکہ وہ حسینی ہے تو اس لیے ان کو غصہ آیا ہوا کہ میرے امام حسین کی شان کیوں ندوہ میں بیان نہیں ہوتی. حقیقت بات ہے ندوہ میں آج تک جشن امام حسین کبھی نہیں ہوا، اس طرح سے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا. جی اور میرے خیال سے چھوٹے پیمانے پہ بھی میرے تو علم میں نہیں ہے. کیا معلوم یہ لوگ کیوں نہیں کراتے، کیا وجہ ہے کہ لوگ شیعہ بن جائیں گے تو بھیا شیعہ بن جائیں گے، یہی ڈر ہے. تو پھر یہ خطبے میں نام آتا ہے تو یہ نام کیوں پھر تم لے جاؤ؟ نہیں یہ تو بکواس ہے ہمارے یہاں زیادہ. یہ تعریف کریں گے تو لوگ شیعہ بن جائیں گے، یہ تعریف کریں گے تو لوگ شیعہ بن جائیں گے، امام معصومین کی تعریف کریں تو لوگ شیعہ بن جائیں گے. یہ کیا ایک جملہ ہے جو تم اعلیٰ حضرت کی تعریف کرو گے تو پھر کافی نہیں بن جاؤ گے؟ بتائیے. ہاں تم اعلیٰ حضرت کے گن گاؤ گے تو کیا یہ لوگ ناصبی خارجی نہیں بن جائیں گے؟ ناصری خارجی تو نہیں بن جاؤ گے کیا؟ ہاں. اور صاحب ابھی عرس اعلیٰ حضرت میں جو ہے نا، امام حسن عسکری سے امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی کا بھی ذکر نہیں ہوا ہے. نہیں. اور ایک صاحب نے میرا نام لے لیا تھا، جو مشہور خطیب ہے نا حضرت مولانا مفتی عمران حنفی صاحب، ہندوستان کے نایاب مشہور خطیب ہیں، اور نڈر بھی ہیں، وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو ان سے ہمارے تعلقات تو نہیں ہے، بہت ٹائم ہو گیا، کیونکہ میں جب سے ادھر ہوا ہوں معاملہ تو وہ کہ مجھے سمجھا بھی ہے کہ یار تم ایسا کیوں کر رہا ہو، کیوں کر رہا ہو، جب تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ تو اس لیے ایسا ہونا پڑا. تو وہ مجھے سمجھایا بھی تھے لیکن میں نہیں سمجھا، تو انہوں نے میرا نام لے لیا اسی عرس میں، اعلیٰ حضرت کے عرس میں، کہ ایک صاحب ہندوستان میں ملا اطہر، وہ ایسا فون کرتے ہیں ریکارڈنگ کر کے، تو وہ اس میں سخاوت جو ہے وہیں بیٹھا ہوگا، وہ آواز آ رہی تھی اس میں، تو سخاوت کرا رہے اس کا نام لے کے اسے مشہور مت کروا. تو وہ یہ کہنا چاہتے کہ وہ ایسا اعتراض اٹھا رہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا جشن کیوں نہیں ہوتا، امام علی رضا کا کیوں نہیں ہوتا، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ اسے وہاں لانا چاہ رہا ہوں گے بات کو. تو اس نے بیچ میں ہی روک دیا سخاوت نے کہ نہیں آپ مشہور مت کرو. مطلب یہ سخاوت کا بھی یہی ہوگا کہ کبھی بھی جشن امام علی رضا ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ تو بریلی میں نہ ہندوستان میں کہیں بھی نہیں، اور ہوگا بھی تو ہم تقریر نہیں کر پائیں گے. مطلب یہی ہے کہ اگر ہو بھی گیا کبھی اندور اجین رتلام اندور چتوڑ والوں نے رکھ بھی لیا جشن امام حسن عسکری، امام نقی، امام تقی، کسی کے بھی نام سے، تو ہمارے پاس میٹر ہی نہیں کہ ہم بیان کر سکیں.
ایک بات میں ذہن دینا چاہتا ہوں حضرت کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ائمہ معصومین پر، ائمہ 12 اماموں پر کوئی بھی ایک کتاب مکمل نہ تحریر ہے اور نہ تقریر ہے. کیا بات ہے. ہاں ہلکا پھلکا ذکر مل جائے گا بس تھوڑا. ایک معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں. ائمہ معصومین ارے 12 آج میں نے سنا اماموں تھا کے ایک ذاکر وہ کوئی عالم تقریر کر رہے تھے امام جعفر صادق کے حوالے سے، تو ان سے جب سوال کیا کسی نے کہ یہ کعبے کا جو معاملہ ہے مربع کیوں ہے، 4 کونے کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے، حضرت ابراہیم صاحب نے 4 کونے پر کیوں رکھا ہے، اس کو بنایا، تو انہوں نے صاحب جو بتایا امام جعفر صادق کے حوالے سے تو ایمان تازہ ہو جائے. کہا کہ سنو، پہلے کونے کی بنیاد سبحان اللہ پہ ہے، دوسرے کی لا الہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی پوری وہ کلمے سے صاحب انہوں نے جو مثال دی ہے امام جعفر صادق کے حوالے سے، یعنی بہت گہرائی کے ساتھ صاحب ہوتے. امام جعفر صادق کا علم بہت بھاری تھا. کیا بات ہے، کیا ہے جو جن امام کے یہاں امام اعظم اپنا گھٹنا ٹیک کر کے 2 سال علم دین مصطفیٰ حاصل کرے اور اس کو وہ 2 سال کی زندگی کو اپنا ایمان کا سرمایہ سمجھ لے. یہی ہماری ایمان کا سرمایہ ہے 2 سال کی زندگی. اگر 2 سال کی زندگی ان کی زندگی ان کے سایہ کرم میں اگر نہیں ہوتے تم گمراہ ہو جاتے. صحیح کہہ رہا بالکل. یہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ زبان ہے. امام ابو حنیفہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو بھی 10% دنیا لوگ سمجھ پائیں، عالم لوگ 10%. یہ تو امام اعظم سے بڑے ہیں نا. ہاں ارے وہ تو صاحب امام اعظم سے بڑے تو ہیں، جب خود انہوں نے مانا ہی ہے کہ میری 2 سال کی زندگی ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو میں تو برباد ہو جاتا. ان کی خدمت میں کیسا علم دیکھا ہوا صاحب امام اعظم، ایسا کیا علم دیکھا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مقدسہ کو دیکھیے، 2 سال کی زندگی کو ہی اپنی پوری زندگی کا سرمایہ ایمان سمجھ رہے ہیں. اچھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیوں چھپانا چاہتے ہیں اماموں کا علم، کیا وجہ ہے کہ کیا اتنا ہی ڈر ہے کہ شیعہ نہ بن جائے، تو اتنا ہی ڈر ہے تو یہ پھر یہ خطبے میں نام آ رہے ہیں امام حسن امام حسین السلام کے، یہ کیوں لے رہا ہو پھر. اور ایک بات اور ذہن میں آئی جو ابھی جو نام آئے شیعہ بول کر کے، آپ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہے. ہاں جو ایسی باتیں نہیں ہیں، شیعوں میں بہت حافظ ہیں. وہ ہوں گے جو کنٹرول میں ہوں گے میڈیم درجے میں. نہیں حافظ ہے، پورے قرآن کے حافظ ہیں، باقاعدہ حافظ ہیں وہ. اور انہوں نے ایک مولانا عرفان علی صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے اور حافظ قرآن بھی ہے. ہاں تو گستاخ صحابہ نہیں ہوں گے. وہی تو میں بتا رہا ہوں. شیعوں میں دیکھیے تو شیعوں میں جو تفضیل علی ہیں، تفضیل علی کے اوپر فتویٰ نہیں ہے. ہاں تفضیل علی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں ہے. تو تفضیل علی جتنے بھی ہیں ان میں 1-2 حافظ نہیں ہے، سینکڑوں حافظ ہیں. وہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ تفضیلیوں کے پیچھے نماز تو ہوگی، مکروہ ہو جائے گی. مکروہ ہے مطلب وہ فتاوی برکاتیہ میں لکھا 750 میں کہ تفضیلی مسلمان ہے، تفضیلی مسلمان ہے. ہاں فتاوی رضویہ میں. اسی لیے میں نے خلاصہ کیا تفضیل علی میں جو حفاظ ہیں بہت سارے حفاظ ہیں. ہاں تو وہ غالی درجے کا جو شیعہ ہوگا اس میں نہیں ہوگا. ہاں لیکن لفظ شیعہ بول کر کے شیعہ میں حافظ نہیں ہے، یہ اس لفظ کے بارے میں بتا رہا ہوں. جیسا شیعہ میں کیا غوث پاک نے 32 فرقے لکھے، 32. ہاں 32 فرقے ہیں. اب ان میں جو کھٹمل طریقے کے بہت خطرناک ہوں گے وہ نہیں ہو پائیں گے. اور ایک بات اور جس کو جو بنیت و طالبین میں جو غوث پاک کی طرف اس کتاب کو تو منسوب کیا جاتا ہے کہ غوث پاک کی یہ کتاب ہے، غوث پاک نے مرتب فرمایا ہے، ترتیب دیا ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا فرمودہ ہے جو بنیت و طالبین میں. یہ بات بھی صحیح نہیں کہ بنیت و طالبین سرکار غوث پاک کی کتاب ہے. ہاں یہ لوگ ایسا کہتے ہیں رضوی لوگ. نہیں یہ غوث پاک کی مکمل، یہ غوث پاک کی کتابیں نہیں ہیں، اس کے بعد والوں نے غوث پاک کی طرف منسوب کیا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں وہ کچھ نہ کچھ بات ہوگی ایسی. صحیح بات ہے. یہ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی جو بھی کتابیں مسائل کی ہیں، جو انہوں نے جو اپنی کتابوں کو مسائل کا مرتب دیا تھا،
تو حضرت امام جعفر حضرت امام باقر کے مذاہب پہ تو آپ نے جو ہے کہ کتاب کو مرتب کیا تھا مسائل کی فقہ کی بنیاد